میں ایک ڈاکٹر ہوں۔ جب میرے بھائی اور بھابھی نے مجھ پر الزام لگا کر گھر سے نکال دیا تو میں نے اپنی پوسٹنگ پہاڑی علاقے میں ایک ڈسٹرکٹ ہسپتال میں کرا لی۔ وہاں کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے اور رات کی ڈیوٹی کوئی بھی نہیں دیتا تھا۔ مجھے جنات پر یقین نہیں تھا، اس لیے میں نے رات کی ڈیوٹیاں شروع کر دی۔ ایک رات آپریشن تھیٹر سے کچھ عجیب و غریب آوازیں آئیں تو میں بھاگ کر وہاں پہنچی اور میرا دل دہل گیا کیونکہ وہاں تو کوئی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس سمے میرا قدم جیسے زمین میں دھنس گیا۔ دوسری طرف مریم اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ آج اس کو اپنے والدین کی بہت یاد آ رہی تھی۔ آج اس کی سالگرہ تھی اور بھائی بھابھی نے اسے جھوٹ موٹ کی مبارکباد بھی نہ دی۔ وہ روتے ہوئے اپنے والدین کو یاد کر رہی تھی کہ آپ اسے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ کر کیوں چلے گئے ہیں۔ اب وہ کس کے سہارے جیے؟ کس کو اس کی خوشیاں غم سے کوئی سروکار نہیں؟ وہ ماضی یاد کرنے لگی جب اس کے والدین زندہ تھے۔ اس کی ماں اس کی سالگرہ سے 1 مہینہ پہلے تیاری شروع کر دیتی تھی۔ اس کی فرمائش کے مطابق تحفے لیتی اور پوچھتی کہ کس بڑے ہوٹل میں تقریب کرنی ہے۔ ساری سجاوٹ وہ اپنی مرضی سے کرواتی۔ اس کے والد ایک کامیاب بزنس مین تھے۔ وہ سونے کا چمچ لے کر دنیا میں آئی تھی۔ اس کا ایک بڑا بھائی بھی تھا۔ دادی کو پوتے کا بہت شوق تھا جبکہ دادا کو بیٹی سے بے حد محبت تھی۔ جب بیٹے کی پیدائش پر خوشی منائی گئی تو 2 سال بعد مریم کی پیدائش پر مریم کے والد نے اور بھی زیادہ خوشی منائی کہ پورے ہسپتال میں مٹھائی تقسیم کی گئی۔ پورے خاندان کو ایک گرینڈ پارٹی دی جو مدتوں یاد رہی۔ جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی دادا اور والد کا لاڈ پیار بڑھتا گیا۔ مریم کی دادی پوتے پر جان چھڑکتی اور مریم کو کم توجہ دیتی کہ یہ تو پرایا مال ہے، دوسروں کے گھر چلی جائے گی۔ مریم کی ماں بہت نیک اور رحم دل تھی۔ وہ غریبوں کی مدد کرتی اور ملازموں سے نرمی سے پیش آتی۔ وہ مریم کو بھی یہی تعلیم دیتی جبکہ والد اور دادا کا مزاج اس کے برعکس تھا۔ وہ گھر کے ملازموں سے زیادہ بات کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھتے، مگر مریم نے ماں سے رحم اور خوف خدا سیکھا۔ مریم کا بھائی اپنی دادی کا لاڈلا تھا۔ وہ اس کی ہر ضد پوری کرتی۔ یہ امیر اور غریب کے بچوں کا یہی فرق ہے۔ دادی کہتی اللہ نے اتنی دولت دی ہے تو عیش کرو، بچے کو کھلی جیب خرچ دیتی۔ مریم کی ماں اگر روکتی تو کہتی بہو تم سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی ہو مگر امیروں والے طور طریقے نہیں جانتی۔ حیرت ہے تمہاری تربیت پر ایسے کی گئی ہے جیسے کسی غریب لڑکی کو بچت اور رحم دلی سکھائی جاتی ہے۔ مریم کی ماں جواب دیتی ماما ضرورت سے زیادہ سامان اکٹھا کریں گی تو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ مریم ماں کی نصیحت سنتی تو آخرت کا خوف دل میں آتا، مگر دادا اور والد کے لاڈ کے باعث وہ مجبور ہو جاتی۔ مریم کے والد اسے اسکول کالج خود چھوڑنے جاتے کہ میں بیٹی کا رزق نہیں لے سکتا۔ واپسی پر پرانا خاندانی ڈرائیور ساتھ آتا۔ مریم کے والد اسے ڈرائیونگ نہیں سکھاتے اور نہ ہی اکیلے مارکیٹ جانے دیتے۔ وہ ماں کو سختی سے ہدایت دیتے کہ ہر جگہ ساتھ جانا ہے۔ مریم اپنی ماں کی طرح سادہ فطر لڑکی تھی۔ وہ پارلر کی شوقین نہیں تھی، البتہ دادی ہفتے میں 2 بار جاتی اور اسے بھی زبردستی لے جاتی تو وہ مجبوراً کچھ نہ کچھ کروا لیتی۔ مریم کا نانکا خاندان مذہبی اور نیک تھا۔ مریم کی ماں شادی کے وقت جدید خیالات رکھتی تھی مگر ساس کے سامنے نہ چل پاتی۔ ساس کبھی مذاق میں اسے پینڈو کہتی مگر وہ ایک کان سے سنتی اور دوسرے سے اڑا دیتی۔ اس نے اپنی راہ نہیں بدلی۔ اس نے شوہر سے صاف کہہ دیا کہ آپ کی ماں جو چاہے کرے مگر مجھے فضول فیشن کے لیے مجبور نہ کرے۔ شوہر نے کہا کہ مجھے تمہاری سادگی ہی پسند ہے اسی لیے تم سے شادی کی۔ مریم کی ماں کا مزاج مضبوط تھا اس لیے ساس زور زبردستی نہ کر سکی۔ دادی پہلے پوتے پر جان چھڑکتی اور پوتی کو کم توجہ دیتی مگر جیسے جیسے مریم بڑی اور خوبصورت ہوتی گئی سب اسے پیار کرنے لگے۔ اس کی باتیں نہایت سمجھدار تھیں۔ دادی کا دل بھی پگھل گیا اور اب وہ ہر جگہ اسے ساتھ لے جاتی۔ مریم پڑھائی میں بہترین تھی، بھائی بھی ذہین تھا۔ مریم کے والد جب بھی فارغ ہوتے بچوں کی پڑھائی کی جانچ کرتے اور اچھے سے اچھا ٹیوٹر رکھتے اور خود بھی نگرانی کرتے۔ ان کی زندگی مصروف تھی مگر فیملی کے لیے وقت ضرور نکالتے۔ وہ کہتے اگر دولت کمانے میں لگے رہو اور بچوں کو بڑا ہوتے نہ دیکھو تو کیا فائدہ۔ وہ اکثر اسکول کا چکر لگاتے اور بیوی کو بھی ساتھ لے جاتے تاکہ بچوں کی سرگرمیوں کی خبر رہے۔ اس لیے سب ٹیچرز مریم کی ماں کو پہچاننے لگے اور اس کی شائستہ گفتگو سے خوش ہوتی۔ مریم کی ماں کی ساس اگرچہ جدید مزاج کی تھی مگر خاندان بھر میں مریم کی ماں کی عزت تھی۔ مریم نے ڈاکٹر بننے کی خواہش ظاہر کی تو ماں نے اس کی بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ دادی نے شور مچایا کہ ہمیں کس چیز کی کمی ہے کہ بچی کو ایسا شعبہ اختیار کرنے دیں جس میں دن رات مریضوں کی خدمت کرنی پڑے، مگر مریم کی ماں ڈٹ گئی کہ بیٹی کی خواہش ضرور پوری کریں گی۔ یہ ایک مقدس پیشہ ہے۔ جب والد نے دیکھا کہ ماں بیٹی پیچھے نہیں ہٹ رہی تو اس نے چند شرائط رکھی کہ اگر مانو تو میڈیکل کالج میں داخلہ دلواؤں گا۔
مریم کے والد نے یہ شرط رکھی کہ وہ ڈگری مکمل کرنے کے بعد کوئی نوکری نہیں کرے گی۔ اگر اسے شوق ہوا تو وہ اس کے لیے ایک شاندار ہاسٹل بنوا دے گا جہاں صرف مریم چکر لگائے گی، خود کوئی کام نہیں کرے گی۔ مگر مریم کی والدہ نے یہ شرط نہیں مانی۔ مریم کے والد بزنس کے لیے ملک سے باہر بھی جاتے تو ہمیشہ بیوی اور بیٹی کو ساتھ لے کر جاتے۔ اگر کبھی مریم کی شادی کی بات آتی تو ان کے والد تڑپ کر اپنی بیوی سے کہتے، اوپر خدا ہے اور نیچے میری بیٹی، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے تو بھی میں اپنی بیٹی کو اپنے سے جدا نہیں کروں گا، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، دوسروں کو کیسے دے دوں، نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے، میں اس کے بنا نہیں رہ سکتا۔ مریم کی والدہ غصے سے کہتی، آپ اس کی شادی کیسے نہیں کریں گے؟ آپ بھی تو کسی کی بیٹی لے کر آئے ہیں، میں بھی تو کسی کی بیٹی تھی۔ مریم کے والد تب بھی یہی کہتے کہ میں اپنی زندگی میں اس کی شادی نہیں کروں گا، چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے۔ مریم ان کی بحث بڑے شوق سے سنتی اور اپنے باپ کے گلے میں بازو ڈال کر کہتی، میں کبھی شادی نہیں کروں گی بابا، اور کبھی آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، میں آپ کے بنا کیسے رہ سکتی ہوں۔ مریم کی والدہ غصے سے چل پڑتی۔ دادا کی طبیعت کئی دنوں سے خراب تھی، وہ ہسپتال نہیں جانا چاہتے تھے۔ مریم کے والد گھر پر ہی ڈاکٹر کو بلا کر علاج کروا رہے تھے، مگر ان کی طبیعت سنبھلنے کی بجائے بگڑتی گئی۔ ایک دن حالت بہت خراب ہو گئی، ملازم نے آ کر بتایا کہ وہ بے ہوش ہو گئے ہیں۔ مریم کے والد نے فوراً ایمبولینس کو فون کیا۔ مریم رونے لگی۔ مریم کے والد نے مریم کو گلے سے لگا کر تسلی دی۔ ہسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹرز کافی دیر جانچ پڑتال کرتے رہے، مگر مریم کے دادا وفات پا چکے تھے۔ یہ مریم کی زندگی کا پہلا بڑا صدمہ تھا۔ اس کی بری حالت تھی۔ والد نے اسے زیادہ وقت دیا اور اپنے ہاتھوں سے زبردستی کھانا کھلاتا۔ مریم کی والدہ نے مریم کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم اپنے ناز نخروں سے باپ کو تنگ کر رہی ہو، کہ تم نے سوچا ہے کہ انہوں نے بھی اپنا سگا باپ کھویا ہے، تمہیں ان کی دلجوئی کرنی چاہیے اور ان کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ میں زبردستی انہیں کھلاتی پلاتی ہوں، مگر انہیں تمہاری فکر لگی رہتی ہے۔ مریم کے والد اپنی بیوی اور بیٹی کو دلجوئی کے لیے ورلڈ ٹور پر لے گئے۔ مریم نے خوب شاپنگ کی۔ مریم کی والدہ کے یاد دلانے پر مریم کو احساس ہوا کہ باپ کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ مریم نے دیکھا کہ والد کمزور ہو گئے ہیں، وہ کھانے پینے میں کمی اور چلنے میں سستی دکھا رہے تھے۔ مریم نے دل میں سوچا کہ وہ ڈاکٹر انکل کو مکمل ٹیسٹ کرنے کو کہیں گی۔ مریم کی ڈاکٹری کی ڈگری مکمل ہو چکی تھی، ہاؤس جاب بھی ختم ہو چکی تھی۔ مریم کے والد نے کہا تھا کہ وہ اس کامیابی بڑے پیمانے پر منائیں گے، مگر مریم کے والد کی وفات کی وجہ سے سب کچھ ماند پڑ گیا۔ فہد دادی کا لاڈلا تھا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ باپ کے بزنس کو سنبھالنے لگا۔ گھر میں اس کی شادی کی باتیں ہونے لگی۔ دادی ہمیشہ کہتی کہ میں تمہاری شادی کسی اعلیٰ سوسائٹی کی ماڈرن فیملی میں کروں گی۔ مریم کی والدہ تو اپنے جیسی سادہ لڑکی سے شادی کرائیں گی، پھر ساری زندگی کسی سے ملواتے ہوئے بھی شرمندگی ہوگی۔ دادی نے اپنی ماڈرن دوست کی پوتی سے فہد کی خفیہ شادی کرا دی اور وہ اسے گھر لے آیا۔ مریم کے والد اور والدہ حیران رہ گئے، مگر دادی نے نئی بہو کو خوش آمدید کہا اور خاندان کو بلوا کر ولیمے کا اعلان کر دیا۔ 3 دن بعد ہوٹل میں ولیمہ ہوا۔ سارے خاندان نے شرکت کی۔ لوگ دلہن کے بڑکیلے فیشن پر باتیں کر رہے تھے۔ مریم بجھی بجھی سی تھی۔ اس نے بھائی کی شادی کے کئی خواب دیکھ رکھے تھے اور ہر وقت لڑکیاں نوٹ کرتی اور مریم کی والدہ سے مشورہ کرتی، مگر خاندان میں کوئی اسے پسند نہ آیا۔ مریم کی والدہ کو سب مبارکباد دیتے اور بہو پر تنقید بھی کرتے، وہ اداس سے مسکرا دیتی۔ ولیمے کے اگلے دن دادی کے کہنے پر فہد بیوی کے ساتھ ہنی مون کے لیے باہر جانے لگا۔ مریم نے بھائی سے کہا کہ رپورٹیں آ رہی ہیں، کوئی دن رک جائیں، مریم کے والد بیمار ہیں۔ اس کی بیوی جھنجھلا کر بولی، کیا ہو گیا ہے؟ ہلکی بلکی طبیعت خراب ہے، ہم ڈاکٹر تھوڑی ہیں جو ان کا علاج کریں گے، وہ ٹھیک تو ڈاکٹر ہی کریں گے، ہم کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں۔ فہد بیوی کے ڈانٹنے پر خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ جب والد کی رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ انہیں آخری درجے کا کینسر ہے۔ مریم رپورٹ دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ والد کے ڈاکٹر دوست نے پہلے ہی اسے تسلی دیتے ہوئے بتایا تھا کہ یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ والد نے سن کر کہا، میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ ڈاکٹر نے کہا، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ والدہ نے بڑی مشکل سے مریم کو ہوش میں لایا۔ خود اس کی حالت خراب تھی، مگر وہ مریم کو سمجھا رہی تھی کہ تم اپنے باپ کو حوصلہ دو۔ مریم باپ کے گلے لگ کر پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ دادی بھی رو رہی تھی۔ اتفاق سے فہد کا فون آ گیا۔ جب اس نے سنا تو بولا، ہم آج ہی نکل رہے ہیں، مگر ان کے آنے میں 2 دن باقی تھے۔ اس کی بیوی وہ 2 دن اور رہنا چاہتی تھی، مگر دادی نے بلایا تو وہ لوٹنے پر مجبور ہو گیا۔ مریم نے والد کو کہا، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی، میں آپ کو علاج کے لیے باہر لے جاؤں گی۔ وہ دن رات ان کو وقت پر دوائی دیتی، پرہیزی کھانے اپنے ہاتھوں سے کھلاتی اور ان کے ساتھ لان میں بیٹھ کر دل بہلاتی۔ فہد نے باپ کی ہدایت پر دفتر کے سارے کام سنبھال لیے، کس کو کب پیسے دینے ہیں، کس کو کم دینے ہیں۔ اس کام میں اس کی بیوی بھی مدد کر رہی تھی۔ وہ اپنے ساتھ دفتر جاتی اور زیادہ تر معاملات وہی سنبھالنے لگی۔ مریم کو کسی بات کا ہوش نہیں تھا۔
والد اسے تسلی دیتے کہ میری شہزادی تم اپنا خیال خود رکھنے کی عادت ڈالو۔ پھر دونوں رونے لگے۔ والد کی صحت روز بروز گرتی گئی، وہ اسپتال ایڈمٹ نہیں ہونا چاہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ میں آخری وقت اپنے گھر میں گزارنا چاہتا ہوں۔ دادی بھی اداس تھی مگر اپنی روٹین کے مطابق کھانا پینا اور ٹی وی دیکھتی رہیں۔ ملازم آپس میں باتیں کرتے کہ کیسی ماں ہے، بیٹے کی فکر نہیں۔ مریم دادی کے رویے پر حیران رہتی۔ والدہ شوہر کے صدقہ خیرات دینے میں مصروف رہتی، دعائیں پڑھ پڑھ کر پانی دم کرتی اور ان کے لیے رو رو کر نماز میں دعائیں کرتی۔ کبھی بیٹی کو نصیحت کرتی کہ میرے بعد ایسے کرنا ویسے کرنا، حوصلے سے رہنا، اپنا سہارا خود بننا، اللہ کے سوا تمہارا کوئی سہارا نہیں، مشکل وقت میں گھبرانا نہیں، اب تم نے اپنا آپ خود سنبھالنا ہے، تمہارا بھائی شادی شدہ ہے، دادی بوڑھی ہیں، ان کو بھی دیکھ بھال تم نے ہی کرنی ہے۔ مریم روحان سی ہو کر کہتی، ماں باپ ہر وقت ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ ہیں نا میرے ساتھ، پھر مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے؟ اب وہ نظر جھکا کر بولی، مجھے کیا پتا میں تمہارے ساتھ نہ رہوں۔ مریم نے گھور کر اسے دیکھا اور گلے لگا کر چومتے ہوئے کہا، اللہ نہ کرے۔ سارا خاندان والد کو دیکھنے آ رہا تھا۔ والد سب کو شکایت لگاتا کہ میری بیوی پاگل ہو رہی ہے، اس کو کوئی سمجھائے، یہ بیمار پڑ گئی تو ہم سب کا کیا ہوگا؟ اپنا خیال بھی رکھا کرے، کچھ آرام سے کر لیا کرے۔ والدہ کہتی آرام کا وقت نہیں ہے۔ والدہ نے ایک پیکٹ آمنہ کو دکھاتے ہوئے کہا، مریم کو دکھاتے ہوئے کہا، اسے میں تمہارے تکیے میں رکھ رہی ہوں، کسی کو بتانا مت۔ مریم نے لاپرواہی سے کہا، اوکے ماں۔ رات کو والدہ سوئی، صبح ہو گئی، وہ اٹھی نہیں رہی۔ ملازمہ نے بتایا، بیگم صاحبہ بے ہوش لگ رہی ہیں۔ فہد نے ڈاکٹر کو فون کیا اور ساتھ ہی ایمبولینس منگوا لی۔ مریم رو رو کر والدہ کو جھنجھوڑ رہی تھی۔ گھر میں افراتفری کا عالم تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ 2 گھنٹے پہلے فوت ہو چکی ہیں، پھر بھی آپ انہیں اسپتال لے جا کر کنفرم کر لیں۔ جب اسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹروں نے اچھی طرح چیک کرنے کے بعد انہیں مردہ قرار دے دیا۔ مریم بار بار بے ہوش ہو رہی تھی۔ رشتہ دار اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے۔ والد کی حالت بگڑ رہی تھی، اسے بھی اسپتال لے گئے۔ ابھی بیوی کا جنازہ پڑا ہوا تھا کہ وہ بھی اس دنیا سے چلا گیا۔ ایک ساتھ 2 جنازے رکھے ہوئے تھے۔ مریم رو رو کر کبھی باغ کی چارپائی پر جا کر روتی، کبھی ماں پر گرتی، فہد کے گلے لگ کر روتی۔ فہد بھی رو رہا تھا۔ دادی کرسی رکھے بین کر رہی تھی، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ جب دونوں کے جنازے ایک ساتھ اٹھائے گئے تو مریم نے رو رو کر فریاد کی، میں انہیں نہ جانے دوں گی۔ چارپائی پکڑ لی، بڑی مشکل سے اسے ہٹایا گیا تو وہ بے ہوش ہو گئی۔ رشتہ دار اسے سنبھال لے گئے، ادھر اسے ڈرپ لگا دی گئی اور جب ہوش میں آتی تو بھی روتی اور چیختی۔ ڈاکٹر انکل نے اس کی بہت دیکھ بھال کی، نرس دیکھ بھال کے لیے مقرر کر دی۔ 2-3 دن وہ اسپتال میں رہی۔ دوسرے دن فہد کی بیوی نے کہہ دیا کہ آپ لوگ بھی مصروف ہیں، ہم لوگ بھی، اسی لیے 40واں آج ہی ہوگا۔ رشتہ دار بھی سب چلے گئے۔ فہد ڈاکٹر کو فون کر کے بہن کا حال پوچھ لیتا مگر ادھر وہ بہت مصروف تھا۔ کبھی روتا تو دادی تسلی دیتی مگر فہد کی بیوی اسے کاموں میں لگائے رکھتی۔ ڈاکٹر انکل مریم کو اپنے گھر لے گئے کہ ابھی تم گھر نہ جاؤ، تمہارا غم تازہ ہے، گھر جاؤ گی والدین نظر نہیں آئیں گے تو طبیعت بگڑ جائے گی۔ ڈاکٹر انکل والد کے دوست تھے، ان کی بیوی اور وہ اکیلے رہتے تھے، ان کے بچے بیرون ملک تھے۔ اکثر ڈاکٹر کی بیوی نے مریم کو سہارا دیا اور کافی حد تک بہلا لیا۔ جب وہ گھر گئی تو دادی سے مل کر بہت روئی۔ فہد نے پیار سے تسلی دی اور چپ کرایا۔ فہد کی بیوی نے برا مناتے ہوئے کہا، کیا مصیبت ہے، گھر میں ہر وقت ماتم کا ماحول رہے گا، اگر اسے رونا ہو تو اکیلے کمرے میں جا کر رو لے، گھر کا ماحول خراب نہ کرے، میری طبیعت پہلے خراب ہے، میں پریگننٹ ہوں۔ دادی ایک دن بولی مریم سے، بیٹی تم کسی اسپتال میں چلی جاؤ، ادھر یہ تمہاری بھابھی تمہیں کھل کر سانس بھی لینے دیں گی۔ میں سوچتی ہوں اس وقت کو جب اس منحوس کو بیاہ کر لائی۔ اتفاق سے یہ بات فہد اور اس کی بیوی نے سن لی۔ فہد کی بیوی نے دادی کو سخت سنا دیا۔ فہد بھی ناراض ہو کر چلا گیا۔ مریم کے ساتھ بھابھی اور بھائی برا سلوک کرنے لگے۔ دادی بیمار رہنے لگی۔ مریم نے ڈاکٹر انکل کو فون کر کے بتایا کہ دادی بیمار ہیں، وہ انہیں اسپتال لے گئے۔ بھابھی نے مریم کو بہت ذلیل کیا کہ ہمیں سب کے سامنے شرمندہ کرانا چاہتی ہو، کہ لوگوں کو بلاتی پھرتی ہو۔ مریم نے دبے لفظوں میں کہا، بھائی کو بتایا تھا۔ یہ سنتے ہی بھابھی نے ایک زوردار تھپڑ مارا کہ وہ دور جا گری۔ مریم غم زدہ قدموں سے کمرے میں جا کر نڈال ہو کر رونے لگی۔ اس نے والد کو یاد کر کے کہا، آپ کی لاڈلی کو کبھی پھول بھی نہیں مارا تھا، آج دنیا کس طرح ماری ہے۔ بھابھی کمرے میں آ کر چلانے لگی، یہ مظلومیت کا ڈرامہ کب تک کرتی رہوگی؟ جینا حرام کر رکھا ہے، رو رو کر نحوست پھیلا رکھی ہے، نہ خود خوش رہتی ہو نہ ہمیں رہنے دیتی ہو۔ سب کے والدین مرتے ہیں، کیا وہ اسی طرح ہر وقت گھر میں صفے ماتم بچھا کر رکھتے ہیں؟ نارمل ہو جاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، پہلے میری طبیعت خراب ہے۔ اس کو بالوں سے پکڑ کر اٹھاتے ہوئے بولی، خبردار جو بھائی کو کچھ بھی بتانے کی کوشش کی۔ مریم ڈر سے چلائی کیونکہ بھابھی نے اس کے بال زور سے کھینچے ہوئے تھے۔ وہ تڑپتے بولی، نہیں بتاؤں گی۔ تھوڑی دیر بعد دادی کے مرنے کی خبر آ گئی۔
سارے رشتہ دار جمع ہونا شروع ہو گئے۔ مریم بے آواز رو رہی تھی۔ سب نے مریم کو تسلی دی اور افسوس کیا کہ باپ کی لاڈلی آج دادی کو بھی کھو بیٹھی ہے۔ جب جنازہ اٹھانے لگے تو مریم نے چارپائی پکڑ لی کہ میں اپنی دادی کو نہیں جانے دوں گی۔ بھابھی قریب آئی اور بناوٹی پیار سے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی، میری جان، یہ سب تو ابھی واپس چلے جائیں گے، ہم ہیں نا تمہارے اپنے، میں اور تمہارا بھائی تمہارے بنا کھانا نہیں کھاتے، بس مت رو، صبر کرو۔ مریم، تمہیں کمرے میں لٹا دوں تاکہ آرام کر سکو۔ پھر ملازمہ سے بولی، دودھ گرم کر کے لاؤ اور بسکٹ بھی لے آؤ۔ سب کے سامنے اسے بسکٹ اور دودھ کا گلاس دیا اور نیند کی گولی کھلا دی کہ یہ رات بھر رو کر سب کو تنگ نہ کرے، یہ نہ ہو کہ فہد بھی پریشان ہو۔ ڈاکٹر انکل کی بیوی نے کہا کہ آج ہمارے گھر چلو۔ بھابھی جٹ بولی، انکل ہم ہیں نا اس کا خیال رکھنے کے لیے۔ مریم نے بھی ڈر کر جانے سے انکار کیا، مگر انکل نہ مانے اور بولے پہلے بھی رہی تھی تو کافی بہل گئی تھی۔ زبردستی وہ لوگ لے گئے اور مریم نیند کی گولی کھا کر نڈال دی، جاتے ہی سو گئی۔ ڈاکٹر انکل نے روتے ہوئے بیوی سے کہا، یہ میرے دوست کی بہت لاڈلی تھی، آج اس کا لاڈ اٹھانے والا کوئی نہیں رہا، چند دن یہاں رہے گی تو بہتر ہو جائے گی۔ ڈاکٹر انکل نے کہا، تم جاب کر لو تاکہ تمہارا دل بہل رہے۔ فہد اسے بیوی کے کہنے پر لینے آ گیا۔ ڈاکٹر انکل نے کہا جب بھی جاب کی ویکنسی آئے گی تو میں بتا دوں گا، بہتر ہے جاب کر لو تاکہ تمہارا دل بہلا رہے۔ جب تک کوئی اچھا رشتہ نہ ملتا گھر میں سب کی یادیں اسے رلاتی رہیں گی۔ فہد اسے دیکھ کر گلے لگا کر بولا، چلو اپنے گھر، تمہاری بھابھی شدت سے تمہاری راہ تک رہی ہے۔ وہ کچھ خوف زدہ ہوئی مگر سوچا ایسے ڈر ڈر کر کب تک جیے گی۔ وہ فہد کے ساتھ گھر پہنچی تو بھابھی بڑے جور سے گلے لگا کر ملی۔ اگر وہ نارمل رہتی تو بھائی سامنے ہوتا تو بھابھی مریم کو کھانے پینے کا خوب پوچھتی، ورنہ کبھی نہ پوچھتی۔ وہ بریڈ اور چپس پر گزارا کرتی۔ بھابھی نے اسے پاکٹ منی کبھی نہ دی، وہی رقم تھی جو اس کے پاس پڑی تھی۔ اس نے دیکھا کہ بھابھی نے اس کے کمرے میں خفیہ کیمرے لگا دیے ہیں۔ وہ محتاط ہو گئی۔ والدہ کے لیے رکھا ہوا تھیلا یاد آیا مگر وہ کیسے کھولتی؟ اس نے ڈاکٹر انکل کو میسج کر کے تکیے کے بارے میں اور بھابھی کے بارے میں سب بتا دیا۔ بھابھی کمرے میں آئی اور موبائل چیک کر کے کہنے لگی، مریم نے سب میسیجز ڈیلیٹ کر دیے تھے۔ بھابھی مطمئن ہو گئی، پھر تسلی سے بیٹھ کر پوچھنے لگی، تمہاری ماں کے زیورات کہاں ہیں؟ میں ہر جگہ ڈھونڈ چکی ہوں مگر نہیں ملے۔ میں نے جواب دیا، مجھے کیا پتا، ویسے بھی ان چیزوں میں دلچسپی نہیں تھی۔ بھابھی بولی، چلو وہ بات کا معاملہ ہے، تمہیں بتانا تھا کہ میں نے اپنے بھائی کے ساتھ تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے۔ وہ ہکا بکا دیکھنے لگی۔ بھابھی بولی، کوئی احتجاج مت کرنا، فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ یکدم بولی، میں کیوں احتجاج کروں گی؟ آپ کا بھائی مجھے ویسے بھی پسند تھا مگر شرم سے بتا نہیں سکی، آپ نے تو میرے دل کی مراد پوری کر دی۔ وہ حیرت سے بولی، سچ کہہ رہی ہو؟ اور میں فوراً بولی، شادی کا سوٹ میں ریڈ پہنوں گی کیونکہ دلہن ریڈ کلر میں ہی اچھی لگتی ہے۔ وہ خوش ہو کر بولی، ٹھیک ہے میری جان۔ اگلے دن اس کے گھر والے آئے اور اسے انگوٹھی پہنا گئے۔ لڑکا بھی باہر سے آنا تھا۔ اس نے ڈاکٹر انکل کو سب بتا دیا اور وہاں سے نکلنے کی اجازت چاہی۔ وہ لوگ اپنی بیوی کے ساتھ آ گئے۔ مٹھائی وغیرہ لے کر آئی اور کہا، مریم کی منگنی ہو گئی ہے، ہمیں تو نہیں بتایا۔ اب شادی میں اگر کسی کی مدد کی ضرورت ہو تو بلا جھجک کہنا۔ مریم سے کہا، بیٹا ایک دن ہمارے ساتھ چلو، ہم تمہیں بازار سے تمہاری پسند کا گفٹ لے کر دینا چاہتے ہیں۔ وہ بولی، انکل اس کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی بیوی بھی پیار سے بولی، بیٹا تم ہمارے لیے بالکل بیٹی جیسی ہو، اب انکار مت کرنا۔ مریم نے آ بھر کر کہا، ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر انکل کی بیوی نے ایک تجویز دی، اگر ہم مریم کو اپنے گھر سے رخصت کریں تو کیسا رہے گا؟ شوہر نے منع کیا تو ڈاکٹر صاحب کی بیوی مریم کے بھائی سے بولی، یہ اگر یہاں رہے گی تو شادی ہونے تک اسے سب کی یاد ستاتی رہے گی، آپ اسے شاپنگ کے لیے لے جانا چاہیں تو یہیں سے لے جائیں اور یہیں چھوڑ دیا کریں۔ بھائی نے کہا، نہیں، ایک دن کے لیے ہی کافی ہے۔ مریم بولی، ڈاکٹر انکل پلیز مجھے یہیں رہنے دے، میں بس ایک دن کے لیے آپ کے ساتھ چلوں گی۔ وہ بولے، ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی۔ جب وہ چائے کے لیے کچن میں گئی تو مریم نے جلدی سے بیگ میں چند کپڑے اور اپنی ضروری چیزیں ڈالی اور ایک تکیہ بھی اٹھا لیا۔ ڈاکٹر انکل نے پوچھا، بیٹا یہ تکیہ کس لیے؟ وہ بولے، انکل پلیز مائنڈ نہ کرنا، آپ کے گھر کے تکیے سے میری گردن تھک جاتی ہے، کل واپس لے آؤں گی۔ وہ ہنس کر بولے، ٹھیک ہے۔ گاڑی میں سامان رکھوا دیا۔ بھابھی ملازمہ کے ساتھ چائے لے آئیں۔ مریم نے اپنا سامان گاڑی میں رکھا، گاڑی لاک کی اور چابی انکل کو دے دی۔ چائے پی کر وہ لوگ گھر پہنچے۔ اگلے دن ہی مریم کو نوکری مل گئی اور اسے ڈاکٹر صاحب کی بیوی کو ملک سے باہر جانا پڑ گیا کیونکہ ان کی بیٹی کی طبیعت خراب تھی اور حمل کے ابتدائی دن تھے۔ مریم تکیہ کھول کر تھیلا نکالا تو اس میں اپنی ماں کے زیورات دیکھے۔ اس نے ڈاکٹر انکل کی مدد سے وہ زیورات بینک میں رکھوا دیے۔ اگلے دن بھائی لینے آیا تو مریم نے اسے بھابھی کے ظلم کی ساری داستان سنائی اور شادی سے انکار کر دیا۔ بھائی بہت حیران ہوا۔ مریم نے کہا کہ وہ ادھر ہی نوکری کرے گی۔ بھائی جب گھر پہنچا تو بیوی کو غصے سے ساری بات بتائی۔ وہ مکاری سے دھاڑے مار کر رونے لگی۔
اور جھوٹے الزام لگانے لگی۔ والدین کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہوئے کہنے لگی، اگر مریم نے شادی نہیں کرنی تھی تو یوں بدنام نہ کرتی۔ اس نے مریم پر الزام لگا دیا کہ اس کا ڈاکٹر انکل سے چکر چل رہا ہے کیونکہ ان کی بیوی بھی موجود نہیں اور پھر بھی وہ ادھر رہ رہی ہے۔ بھائی نے مریم سے ہر تعلق ختم کر لیا۔ مریم نے تنگ آ کر اپنی ٹرانسفر ایک پہاڑی علاقے کے اسپتال میں کروا لی۔ گاؤں کے لوگوں سے سنا کہ اس اسپتال میں رات کی ڈیوٹی کوئی نہیں دیتا کیونکہ وہاں جنات کا بسیرا ہے۔ مریم نے کہا، انسانوں سے بڑھ کر تنگ کرنے والے نہیں ہوں گے۔ اس نے بغیر ڈر کے وہاں ڈیوٹی دینی شروع کر دی اور کچھ بھی ایسا نہ ہوا۔ وہاں کے بڑے ڈاکٹر نے مریم کو پسند کر لیا۔ اس نے مریم کو پرپوز کیا۔ مریم نے سوچا کہ وہ اچھے انسان ہیں اور اس کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اگر وہ ان سے شادی کر لے تو ڈاکٹر انکل والا الزام بھی ختم ہو جائے گا۔ اس نے ہاں کر دی۔ ڈاکٹر صاحب بہت خوش ہوئے اور کہا کہ ان کی فیملی چند دنوں میں آئے گی اور وہ سب مریم کو پسند کرتے ہیں۔ مریم نے یہ رشتہ ڈاکٹر انکل کو بتایا تو وہ بھی بہت خوش ہوئے اور مبارکباد دی۔ ایک دن مریم آپریشن تھیٹر گئی تو اندر سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھی۔ جب وہ اندر پہنچی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہاں اس کا بڑا بھائی کھڑا تھا۔ وہ مریم سے معافی مانگنے لگا کہ مجھے ڈاکٹر انکل سے تمہارے رشتے کا پتہ چلا ہے، مجھے معاف کر دو، میں نے بیوی کی باتوں میں آ کر تمہیں غلط سمجھا۔ مریم نے بھابھی کا پوچھا تو بھائی نفرت سے بولا، وہ لالچی عورت تھی، میرا سب کچھ ہتھیانا چاہتی تھی۔ جب میں نے دینے سے انکار کیا تو طلاق مانگنے لگی اور میں نے بھی دے دی۔ پھر اس نے بتایا کہ والدین کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور دونوں فوت ہو گئے۔ بھابھی کی نیت پہلے ہی خراب تھی، اس نے بچہ بھی ضائع کروا دیا۔ میں نے غصے میں آ کر ایک غریب اور شریف لڑکی سے نکاح کر لیا جو نیک اور صابر ہے۔ اب تم گھر چلو، وہ بہت اچھی اور تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ میں تمہیں اپنے گھر سے عزت کے ساتھ دھوم دھام سے رخصت کروں گا اور جتنا جائیداد میں تمہارا حصہ بنتا ہے وہ بھی دوں گا۔ مریم بھائی کے گلے لگ کر رونے لگی۔ دونوں دیر تک روتے رہے۔ ڈاکٹر نے دونوں کو تسلی دی۔ مریم جب گھر واپس آئے تو دیکھا کہ جو لڑکی اس کی نئی بھابھی تھی وہ اس کی کلاس فیلو تھی۔ ان کی کبھی دوستی نہیں رہی تھی لیکن مریم اسے جانتی تھی اور سمجھتی تھی کہ وہ اچھی لڑکی ہے۔ مریم اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ نئی بھابھی مریم کا بہت خیال رکھتی، کھانے پینے میں دلجوئی کرتی۔ مریم اپنے کمرے میں جا کر ماں باپ کو یاد کر کے شدت سے روتی، گھر میں ان کی آوازیں دیتی اور سسکیاں بڑھتی۔ مریم کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھی۔ بھائی نے جائیداد میں سے شرعی حصہ بہن کے نام کر دیا۔ ڈاکٹر انکل کی بیوی بھی واپس آ چکی تھی اور مریم کے ساتھ ماں بن کر رہ رہی تھی۔ ڈاکٹر انکل مریم کے بھائی کی شادی میں پوری مدد کر رہے تھے۔ مریم کے سسرال والے بھی اسے پسند کرنے لگے۔ ان کا بیٹا کسی سے شادی پر راضی نہیں ہوتا، اس لیے سب نے شکر ادا کیا کہ ایک تو وہ شادی پر راضی ہوا اور دوسرا مریم جیسی نیک لڑکی ملی۔ شادی والے دن مریم بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ سب لوگ دولہے کی بھی تعریف کر رہے تھے۔ اسی دوران پرانی بھابھی کا فون آ گیا۔ وہ رو رو کر معافی مانگ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا، اب میں اس کی سزا بھگت رہی ہوں۔ مریم نے اسے فون پر تسلی دیتے ہوئے کہا، میں نے آپ کو معاف کیا، اللہ آپ کو بھی معاف کرے۔ وہ بہت شکریہ ادا کرنے لگی اور ڈھیروں دعائیں دی۔ مریم کا سسرال میں ایک شہزادی کی طرح استقبال کیا گیا۔ سب نے اسے بہت عزت اور پیار دیا۔ مریم اپنی قسمت پر ناز کرتی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہی کہ شوہر نہ صرف نیک اور محبت کرنے والا ہے بلکہ ساس سسر والدین کی طرح چاہتے ہیں، نندے بہنوں کی طرح اور جیٹھ جٹانیاں چھوٹی بہنوں کی طرح پیار کرتی ہیں۔ مریم نے زندگی میں جتنے غم دیکھے، جتنے دکھ دیکھے، ان پر صبر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا صلہ دیا اور ایک پیارا سا بیٹا اور ایک پیاری سی بیٹی عطا کی۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور پیاروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔